بہار میں یاماہا شو روم کے مینیجر محمد فیض احمد کے بہیمانہ قتل کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی خوفناک ویڈیو نے دلوں کو دہلانے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جمہوریت، سیکولرزم، مساوات، اہنسا اور دیگر خوشکن اور رنگین نعرے لگانے والا بھارت اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے جہنم کیوں بن گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سونو پاسوان کمار نامی ہندو درندہ اچانک آ کر اپنے دفتری کام میں مصروف فیض احمد پر پہلے لوہے کی سلاخ اور بعد ازاں چاقو کے کئی وار کرتا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت، درندگی اور شقاوت قلبی اس واقعے میں یوں جھلکتی ہے کہ فیضان کے خاتمے کے لیے سلاخ کے پہلے ہی ایک دو وار کافی تھے، مگر جنونی ہندو نے نہ صرف پے در پے وار کیے، چاقو اس کے حلق میں مارے، بلکہ کچھ دیر بعد پھر آ کر یہی عمل دہرایا اور اس درندگی کو اتنی آسانی اور اعتماد سے انجام دیا کہ جیسے وہ بھارت اور اپنے مذہب کے لیے کوئی بہترین اور ناگزیر کام سر انجام دے رہا ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ قاتل سونو پاسوان کو نوکری سے نکالے جانے کا رنج تھا، مگر شہید فیض احمد کے والد کا کہنا ہے کہ قاتل انجانا ہے، وہ شو روم کا ملازم ہی نہ تھا، اور یہ کہ انہیں یہ ایک بڑی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے جس کے پیش نظر انہیں اپنے دوسرے بیٹے کے قتل کا بھی خدشہ ہے۔ تواتر کے ساتھ پیش آنے والے یہ واقعات ایک ایسے بھارت کی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے زندگی مسلسل خوف، عدم تحفظ اور امتیاز کا دوسرا نام بنتی جا رہی ہے۔ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ نفرت اب صرف چند انتہا پسند گروہوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ سماج کے ایک بڑے حصے کے رویوں اور مزاج کا حصہ بن چکی ہے۔ المیہ صرف یہ نہیں کہ ایک شو روم کے مسلمان مینیجر کو قتل کر دیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ ایسے واقعات ایک ایسے معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں جس کے اندر برداشت، رواداری اور قانون کی بالادستی کی جگہ فسطائیت، مذہبی جنونیت، نفرت اور اپنے جذبات و نظریات کو ریاست کے قانون سے بالاتر ہونے کی خطرناک سوچ نے لے لی ہے۔ یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ آخر وہ کون سی قوت ہے جس نے عام شہری کو یہ جرأت دی کہ وہ قانون، آئین اور انسانی اقدار کو پامال کرتے ہوئے خود کو منصف، جلاد اور عدالت سمجھنے لگے؟ جواب واضح ہے۔ برسوں سے RSS اور BJP نے مذہبی تقسیم، اقلیت دشمنی، نفرت اور اکثریتی بالادستی کے بیانی کو فروغ دیا۔ نفرت کے اس بیج کو سیاسی مفادات کے لیے بویا گیا، مگر آج یہی زہریلا درخت پورے بھارتی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا خبردار کیا کہ بھارت میں اقلیت کش تشدد اور جرائم معمول بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بارہا یہ نشاندہی کی کہ اقلیتوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز جرائم کے مرتکبین کو اکثر سیاسی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ جب عوامی رد عمل یا میڈیا کے دباؤ کے باعث ایسے عناصر کو گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو ان کے خلاف نرم قانونی کارروائی کی جاتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دوبارہ آزاد گھومتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حکومتی سطح پر بلڈوزر سیاست، متنازع قوانین اور امتیازی پالیسیوں کے ذریعے مسلمانوں کو معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مشتعل ہجوم خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہوئے جان و مال اور مذہبی مقامات پر حملے کر رہا ہے۔ ایسے مناظر کسی مہذب ریاست کے نہیں بلکہ ایک ایسے معاشرے کے عکاس ہوتے ہیں جہاں قانون کی جگہ نفرت نے لے لی ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ریاستی پالیسی اور عوامی رویے ایک ہی وقت میں تعصب، انتقام اور نفرت کی بنیاد پر استوار ہونے لگیں تو زوال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تاہم خطرہ صرف بھارت تک محدود نہیں۔ ایک ایسا ملک جو اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کے شعلوں میں جل رہا ہو، وہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ عالمی برادری کے سامنے آج ایک بنیادی سوال کھڑا ہے کہ کیا ایک ایسا ملک جہاں اقلیتوں کے حقوق مسلسل پامال ہو رہے ہوں اور نفرت سیاسی طاقت میں تبدیل ہو چکی ہو، واقعی ایک ذمہ دار اور نارمل ریاست کہلانے کا مستحق ہے؟ اگر دنیا نے اس سوال سے نظریں چرائیں تو کل اس کی قیمت صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پورا خطہ ادا کر سکتا ہے۔